السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ فرض کریں کہ میاں نواز شریف کا معاملہ بگڑ گیا، اور یہ بھی فرض کریں کہ تحریک انصاف پرانی شکل میں، اصل شکل میں، تبدیلی کی شکل میں بحال ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آنے والے انتخابات میں، پنجاب میں خاص کر کے، ملک میں سیاسی سینریو کیسا بنے گا، اور ایسا فرض کیوں کریں، ممکن کیوں ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ پچھلے دوروں سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ٹون اور لہجہ بگڑا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے، میں نے کل بھی اسی پہ پروگرام کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپوں کے بل میں وہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ اب یا تو سانپ پکڑ لے گا یا تو ڈسا جائے گا۔ موجودہ حالات میں اس کے علاوہ کوئی دو آپشن نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف پرانی شکل میں، اصل شکل میں بحال ہونے کیسے جا رہی ہے، یہ ممکن کیسے ہے، یہ بھی ایک ہے، تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جوا ہے، کیونکہ میں نے فرض کرنے کی بات کی ہے۔ وہ اس طرح کے پچھلے دوروں سے میاں نواز شریف جو مطالبات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے، اور 93 میں میرے ساتھ کیوں ہوا، 99 میں میرے ساتھ کیا کیا گیا، کیوں کیا گیا، اور اب موجودہ حالات میں پہلے یہ حساب ہونا چاہیے کہ مجھے سزائیں کیوں ہوئی، میری خاندان کو سزائیں کیوں ہوئی، اور جسٹس شوکت صدیقی کو جنرل فیض حمید نے میرے لیے کیا کہا، اور مریم نواز کو سزا کیوں ہوئی، اور یہ سارے جو چیزیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملک کے ساتھ اچھائی کی، میں نے ایٹمی قوت اس کو بنایا، میں نے موٹر وے بنائی، میں نے پاور کاریڈورز قائم کیے، بجلی کا بحران ملک سے ختم کیا، اور معاشی طور پر ملک کو مستحکم کیا۔ اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، پہلے اس کا مجھے جواب چاہیے، اور مجھے پتا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مطالبات ہیں میاں نواز شریف کے، اس کو یہ اب کیوں یاد آئے گئے، کیونکہ اسے آنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ساری چیزیں اللہ کی عدالت میں چھوڑ دی۔ اب تقریباً 2 ماہ سے زیادہ اس کو اسلام آباد میں یا پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 کیسز میں اس کو ریلیف بھی ملا۔ باقی یہ کیس، اس کی جو سماعت ہے العزیزیہ اسٹیل ملز کی، وہ 12 دسمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ سماعت کے لیے یہ کیس اڑ گیا عدالت میں کہ میرٹ پہ اس کو سنا جائے گا، اور نیب والے کہتے ہیں کہ صاحب عدالت میں اس کو دوبارہ بھیجیں، تو میاں نواز شریف کا ٹون بگڑ گیا۔ اس کا غصہ جو اندر کا تھا، اب اس کے چہرے پر آ گیا، اس کے الفاظ میں آ گیا، اس کی زبان پر آ گیا۔ اب وہ جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں، اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ 93 میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، 99 میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، اور اس کے بعد 2018 میں 17 میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں ایک کھلی کتاب ہے، لیکن میاں نواز شریف پھر بھی مطالبات کر رہے ہیں، اور بڑا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ مطالبات کر کس سے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں نگران حکومت ہے، اور جس پر الزامات لگا رہے ہیں اناڑی ہونے کا عمران خان پر، وہ جیل میں ہے، اور اس کا اور ابھی مقتدر حلقوں کا جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہیں، وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹسل کی صورتحال ہے، ٹکراؤ کی صورتحال ہے۔ تو یہ جو پرانی ماضی کو میاں نواز شریف کریز رہے ہیں، وہ مطالبات کس سے کر رہے ہیں، اس کو جواب دے گا کون؟ حالانکہ وہ کل تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو پاناما کیسز ہوئے، وہ 2 سال کی جو محنت تھی وہ جنرل فیض کی تھی، اور یہ بات جنرل فیض نے شوکت صدیقی جسٹس کو کہی تھی، تو اس لیے پہلے ان کا حساب ہو تو باقی جو کردار ہے ان کا بھی حساب ہو۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے، آج بھی یہی بات کی اس نے ماڈل ٹاؤن میں،
کہ مجھے پتہ لگنا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے ملک کے ساتھ اچھائی کی، ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ یہ پرانا ایک نیریٹو تھا میاں نواز شریف کا کہ مجھے کیوں نکالا۔ آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چلی تھی ان دنوں بھی اس کا یہی نیریٹو تھا، مجھے کیوں نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ الزامات لگائے، اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض پہ یہ الزامات لگائے۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بھائی کی حکومت بنی، میاں شہباز شریف کی اتحادی حکومت بنی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کو منت سماجت کر کے خاموشی اختیار کرنے پر راضی کیا گیا۔ اب وہ واپس بھی آ گئے اور انومان یہ تھے کہ معاملات بن گئے اور سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں انتخابات کی روشنی میں اس کی حکومت بنے گی اور اسی لیے وہ ساری چیزیں طے کر کے آئے ہیں۔ لیکن اب 2 ماہ کے بعد وہ پھر بگڑ گئے اور وہی مطالبات دہرا رہے ہیں جو وہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران کر رہے تھے۔ اب اسی کی روشنی میں اگر یہ سمجھا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ نون لیگ کے میاں نواز شریف کے جو معاملات ہیں وہ مقتدر حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ممکن ہے؟ 2 سینئروں بن سکتے ہیں موجودہ حالات میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سینئروں جس کی باتیں ہو رہی ہیں یا جو انومان لگایا جا رہا ہے یا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں اور وہ سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے میاں نواز شریف کی، اس کی وجہ سے جو حالات بگڑیں گے اس سے ایک مرتبہ پھر وہ ایک مائنس ہو جائیں گے، سائیڈ لائن ہو جائیں گے، تو اس لیے انتخابات کو ڈیلے کرنا پڑے گا اور اس کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا۔ اور تو اس حالات میں تحریک انصاف اصل شکل میں کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں تو اس کے جو پارٹی کے جو پرانے مجاہد تھے، ساتھی تھے، جو تحریک انصاف چھوڑ چکے یا تحریک انصاف میں سائیڈ لائن ہو گئے، ان کی ہمدردیاں عمران خان کے لیے بڑھ گئی ہیں۔ اب پچھلے دونوں ایڈوکیٹ حامد خان وہ منظر پہ آئے جب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور اس کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا، تو حامد خان کا موقف یہ تھا کہ باقی جو جماعتوں کے انتخابات ہوئے وہ مختلف کیوں ہیں اور پی ٹی آئی کے انتخابات خراب کیوں ہیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے ہوئے، تو ان کو چیلنج کرنا، نہ ماننا، اس کا جواز نہیں بنتا۔ اب ایک مختصر سی ویڈیو ہے، وہ ہے مختوم جاوید ہاشمی کی۔ بہت پرانے سیاستدان ہیں اور اس کی جو سیاست ہے وہ اس پہ مختلف آرا ہیں، مختلف نظریے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ ہمیشہ اور آلموسٹ جب سے میں نے اس کو اسمبلی میں سنا اور یہاں پارلیمان میں دیکھا، میں نے اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سنا، دیکھا۔ اسی کی وجہ سے مشرف دور میں اس کو غداری کرنے کے الزام میں سزا ہوئی، 3 سال جیل بھگتے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو الوداع کیا۔ میرے خیال میں وہ 2011 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ اس کے اختلافات اس وقت بنے جب عمران خان نے 2013 کے جو انتخابات تھے اس کی جو نتائج تسلیم نہیں کیے، اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا اور انہوں نے پارلیمان کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا، اور دھرنا جب شروع کیا تو مختوم جاوید ہاشمی کے عمران خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس دھرنے کے حوالے سے مختوم جاوید ہاشمی کا موقف یہ سامنے آیا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو منتخب حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان سے یہ دھرنا لگوایا گیا اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ الزام لگایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اسی کے روشنی میں، ان الزامات کی روشنی میں عمران خان نے اس کو نوٹس جاری کیا اور شوکاز، اور اس پر احتجاج کے طور پر مختوم جاوید ہاشمی پارٹی سے الگ ہو گئے اور 2018 میں ایک مرتبہ پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف مجھے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں آنے والے انتخابات میں، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو مختصر سی جاری ہوئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو ریئل ہے، ابھی کی تازہ ہے، تو
اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اپنے اصل شکل میں بحال ہونے جا رہی ہے۔ مختوم جاوید ہاشمی اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں عمران خان کے علاوہ کسی کو پنجاب میں ووٹ نہیں ملنا۔ اگر ہم عمران خان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ ابھی کھڑا ہوں کیونکہ عمران خان جو بھی بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں۔ 75 سال کی جو محرومیاں تھی وہ اب ایک عملی طور پہ اس بات پہ آ گئی ہے، پوری قوم ضد کر گئی ہے کہ ہم عمران کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عملی طور پر اگر میں بے حس ہو جاؤں اور کہوں کہ عمران خان کو میں ننگا کر رہا ہوں، وہ میں خود ننگا ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم ننگے ہو رہے ہیں، قوم کو ننگا کیا جا رہا ہے، عمران خان کو ننگا نہیں کیا جا رہا۔ آج جو تشدد یا زیادتیاں جو میرے علم میں ہیں، میں جانتا ہوں، کچھ میں بتا رہا ہوں، لیکن میں ان تمام کے اندر میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں۔ ان تمام جرائم کو میں خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی لیڈر تو وہی نہیں نا، میں کیسے برداشت کروں؟ جو ساری عمر میں نے برداشت نہیں کیا تو اب میں چپ کر۔ اب حامد خان کی بات میں نے آپ کو بتا دی، مختوم جاوید ہاشمی کا یہ موقف آ گیا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پنجاب میں ووٹر عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اعزا حسن عمران خان کے ساتھ ہے، سطح لطیف کھوسہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، شامون قریشی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود، اور وہ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، اور پارٹی کے صدر پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ سارے کردار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے، حالانکہ عمران خان کو سائیڈ لائن بھی کیا جائے، تو یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں یا ملک کے باقی صوبوں میں اصل شکل میں متبادل کے طور پر سامنے آ جائے، اور نون لیگ کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پنگا میاں نواز شریف لے رہے ہیں اس کا متبادل یا نون لیگ کا متبادل ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔